کیا کہا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ پہلی صفت رسول اسلام کی جو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں بیان کی کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ تو دیکھیے جیسا مدعی ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، جیسا مدعی ہوتا ہے ویسا ہی گواہ تلاش کیا جاتا ہے۔ عزیز مصر کے محل میں ایک معصوم نبی کی عصمت خطرے میں پڑ گئی۔ توجہ کیجیے گا، جملوں کی قدر کیجیے گا، پسند آ جائے تو میری والدہ کے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ عزیز مصر کے محل میں ایک معصوم نبی کی عصمت خطرے میں پڑ گئی۔ کیا ہوا تھا؟ زلیخا نے دامن یوسف کو چاک کیا، اور جب یوسف بھاگے تو اسی تعاقب میں عزیز مصر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ کس کے؟ زلیخا کے اور جناب یوسف کے۔ تو جیسے ہی زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھا تو قرآن مجید نے بڑھ کر یہاں جملہ رقم کیا کہ من ارادہ بأہلک سوئل، اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کے لا کے عزیز مصر سے کہنے لگی کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا ارادہ ہے کہ جو تمہاری بیوی کے اوپر بری نظریے رکھتا ہو۔ ابھی عزیز مصر کوئی حکم صادر کرتا یا جناب یوسف کے لیے کوئی سزا مقرر کرتا کہ گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ گواہ صفائی بن کر بول اٹھا۔ توجہ کیجئے گا، گواہ صفائی بول کر بول اٹھا، کہا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف یہی معلوم کرنا ہے نا کہ اس میں گنہگار کون ہے اور معصوم کون ہے۔ تو ہم نے کہا ہمیں صرف یہی معلوم کرنا ہے۔ کہا بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا چاک دامنی کو دیکھ کر پاک دامنی کا پتہ کر لو۔ چاک دامنی کو دیکھ کر پاک دامنی کا پتہ کرو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو اگر یوسف کا دامن آگے سے چاک ہوا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یوسف گنہگار ہے اور زلیخا معصوم ہے۔ اب جب ہم نے نگاہ دوڑائی تو سامنے سے تو دامن چاک نہیں تھا۔ کہا دیکھو اگر پیچھے سے دامن چاک ہے تو یہ سمجھ لو کہ یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گنہگار ہے۔ جیسے ہی بچے نے یہ گواہی دی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ زلیخا کی زبان پر تالے لگ گئے، عزیز مصر کچھ بول بھی نہ سکا اور اس نے کوئی سزا بھی مقرر نہیں کی۔ تو یہ پہلا گواہ کہاں؟ عزیز مصر کے محل میں۔ اچھا یہی جناب یوسف تھے نا جن کو بازار مصر میں بیچا گیا تھا، لیکن ایک زمانہ آیا تھا کہ جب یہ خود عزیز مصر بن گئے۔ توجہ کیجئے گا، عزیز مصر بنے تو ایک دن کسی راستے سے گزر رہے تھے تو یہی زلیخا کہ جس نے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی بینائی جا چکی ہے۔ توجہ کیجئے گا، صرف بو سے محسوس کر رہی ہے کہ ادھر سے کوئی گزرا ہے، آواز دی کوئی میرے قریب ہے، کوئی میرے قریب ہے۔ تو وہاں سرکاری عملے کے دو شخص کھڑے ہوئے تھے۔ قریب آئی، کہا کس کو پوچھتی ہو؟ کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ادھر سے میرے یوسف کی سواری گزری ہے؟ ادھر سے میرے یوسف کی سواری گزری ہے؟ کہا تم تو وہی ہو نا کہ جس نے ہمارے سرکار کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا مجھے اتنا بتا دو کہ گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے؟ کہا گزرا تو ہے۔ کہا ہمیں وہاں تک پہنچا دو۔ کہا ہم نہیں لے جائیں گے، ہم نہیں لے جائیں گے۔ لیکن بات اتنی طولانی ہو گئی کہ یہ آواز جناب یوسف کے کانوں تک پہنچی۔ جب کانوں تک پہنچی تو پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا سرکار یہ وہی بڑھیا ہے کہ جس نے آپ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ خدا کی قسم ہمارے اور آپ جیسا کوئی انسان ہوتا تو کہتا لے جاؤ اسے پرے ڈھکیل کے آ جاؤ، لیکن وہ نبی تھا، اللہ کا بھیجا ہوا رسول تھا۔ کہا لے آؤ میرے قریب۔ جیسے ہی زلیخا کو جناب یوسف کے قریب پہنچایا تو زلیخا کہتے ہیں، یوسف کہتے ہیں زلیخا یہ تم نے اپنا حال کیا کیا؟ خدا کی قسم جو جملے کہیں۔ کہا یوسف یہ میرا حال جانتے ہو کس وجہ سے ہوا؟ کہا کس وجہ سے ہوا؟ کہا حسن یوسف کی محرومی نے مجھے یہ حال دکھایا، یعنی مجھے یوسف کا حسن نہیں ملا اس لیے میرا یہ حال ہو گیا۔ تو جناب یوسف کہتے ہیں زلیخا تم نے میرے حسن کو دیکھا تو تمہارا یہ عالم ہو گیا، کہیں اگر تم میرے سردار محمد کے حسن کو دیکھ لیتی تو تمہارا کیا حال ہوتا؟ ویسے ہی ایک حسن کی بجلی چمکی
جو زلیخا کے دل میں کوند گئی، زبان پہ صدا آئی، یوسف تم سچ کہتے ہو، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا۔ یوسف کہتے ہیں زلیخا تمہیں کیسے پتا؟ کہا جیسے ہی تم نے نام محمد لیا، خدا کی قسم، جیسے ہی تم نے نام محمد لیا ایک حسن کی بجلی گری اور میرے دل میں گھر کر گئی۔ اے یوسف اب اتنا سمجھ لو کہ تمہاری محبت میرے دل سے نکل گئی، تمہاری محبت میرے دل سے چلی گئی، اب محمد کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ جیسے ہی یہ جملے زلیخا نے کہے جبرائیل نازل ہو گئے۔ اے یوسف اس کی جوانی کے پلٹانے کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ دعا کرو۔ ادھر جناب یوسف نے دستے دعا بلند کیے، ادھر جھکی ہوئی کمر سیدھی ہونے لگی، چہروں پہ پڑی ہوئی جھریاں غائب ہونے لگی، اب زلیخا کو جوانی مل گئی۔ دیکھیے فرق سمجھانا چاہ رہا تھا، یوسف کی محبت اور محمد کی محبت، یوسف کی محبت نے کیا حال کیا اور محمد کی محبت نے کیا حال کیا۔ دیکھیے یوسف کی محبت وہ محبت ہے، توجہ کیجئے گا، یوسف کی محبت وہ محبت ہے جو جوان کو بوڑھا کر دے، لیکن محمد کی وہ محبت ہے جو بوڑھے کو جوان کر دیا کر۔